بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 51 حق و باطل کی جنگ۔ حضرت امام حسین نے دکھایا کہ اگر حق کو مٹانے کے لیے رتبہ، دولت دنیا کی کوئی طاقت استعمال کی جائے تو جب تک دلوں میں ایمان کی قوت نہ ہو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کربلا کی جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، کسی بھی حالت میں شکایت نہ کریں، صرف شکر اور اطمینان پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ کربلا میں یزیدی قوتوں سے لڑنے والے اہل بیت اطہار کو یہ درس دیا گیا تھا کہ عشق کے سفر میں اگر عظمت اور بلندی چاہتے ہو، اللہ اور رسول کی قربت کی صورت میں تو ہر قسم کی کربا میں بھی بالا اب عاجزی سے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ دیکھتے رہنا، یہ جھکنا فتنوں میں سے گزرنے کا باعث بنتا ہے۔ امام حسین نے حق کا سر بلند کرنے کے لیے کربلا کی تپتی ریت پر سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی کو جھکا دیا۔ جو بھی ہوش و ادراک رکھتا ہے اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو اس سجدے کا راز سمجھ جائے گا کہ کربلا میں سجدے میں کیا سکھایا گیا ہے۔ عمل کے میدان میں باطل کے ظاہری غلبہ کے باوجود حق کی سربلندی اور صالحین کی معرفت نے ہمارا یہ یقین پختہ کر دیا ہے کہ باطل غالب نہیں آ سکتا، خواہ اس کے پاس کتنے ہی عہدے، دولت اور دنیاوی طاقت کیوں نہ ہو۔ باطل کو شکست دینی ہے، اس کی طاقت بلبلے کی طرح ہے۔ جب ہمیں کسی بھی واقعہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس میں ملوث متاثر ہوا اور اس میں ملوث افراد، ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ باپ اور بھائی نہیں تھے، وہ کس کا بیٹا تھا؟ اور جیسے ہی یہ حوالہ معلوم ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم واقعہ پر نظر ڈالیں تو تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ ترین خاندان کے افراد خاتم الانبیاء حضرت علی علیہ السلام کا خاندان بنے۔ لہو لال فاطمہ نے بے مثال اور بے مثال قربانی دی۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں احساس بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس شہادت کو باقیوں سے منفرد اور اعلیٰ نہیں سمجھا جانا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی واقعے کا علم ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم پر بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ کربلا میں یزید کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی طاقت و اقتدار کا مزہ لینا تھا، اور امام حسین کا مقصد صرف اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے لیے نیکی کا راستہ اختیار کریں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ باطل خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو اور ہمیں ہر طرف سے گھیر کر نیچے جھکانا چاہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر وہ رکوع اللہ کے حضور دل سے سجدہ کی صورت میں ہوگا تو باطل کی ساری قوت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جیسا کہ خاندانی تصویر میں خاندان کا سربراہ درمیان میں بیٹھا ہے اور باقی خاندان ان کے پاس بیٹھے ہیں، اسی طرح اگر آپ اپنے تصور کی آنکھ سے پیارے آقا دو جہاں علیہ السلام کی خاندانی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے زخمی نظر آئے گا۔ کیا ہم پیارے آقا دو جہاں کا درد محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم عاشق کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہر وہ دل جس میں اللہ کی معرفت بیدار ہو رہی ہو تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنے لگتا ہے، اور جتنا اسے اس کا علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی راست پر چلنے والا بلند ترین مقامات کے قریب جانا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کی صورت میں ایک آئیڈیل دیا گیا ہے جس کے راستے پر چل کر وہ کسی بھی بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر قسم کی مدد دستیاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والے بہت ہیں، پھر شہادت پر اتنا ہنگامہ کیوں؟ تمام شہدائے اسلام کو ہمارا سلام، لیکن کیا ہر انسان اور انبیاء برابر ہے؟ کیا ہر بہایا جانے والا خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہائے گئے خون کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہر ماں کا پیٹ اور خاتون جنت طیبہ طاہر کا رحم ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں پرورش پانے والے بچے اور عام بچے میں کوئی فرق نہیں؟ خدا کے لیے فرق کو سمجھو، پھر معلوم ہوگا کہ زہرا کے پیارے ساتھیوں کا خون جو کربلا میں بہتا ہے اتنا سستا نہیں کہ بھلا دیا جائے۔ وہ خون جس نے اس دنیا آفت میں بھی اپنا خون اور اپنے پیاروں کا خون دے کر اسلام کے مردہ پودے کو بچایا اور اپنے خون سے اسلام کے گلشن کو سجایا اور پلایا۔ وہ خون جو نہ صرف ہاشمی نصیب کا ہے بلکہ وہ خاص شیر خدا اور خدا کے پیارے رسول حضرت علی کا ہے۔